سامنے محترم، اب میں اگلے مقرر مہمان اعزاز جن کا تعلق یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے ہے، ڈپارٹمنٹ آف پولیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشن سے آپ وابستہ ہیں، میری مراد محترم ڈاکٹر محمد الیاس انصاری صاحب سے ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سر آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوئی بہت زیادہ لمبی چڑی گفتگو نہیں کروں گا، اور چونکہ میرا شعبہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنس ہے، اس اعتبار سے یہ مارکہ حق و باطل اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ دنیا میں ہمیشہ سے طاقتور اپنے سامنے کسی اور کو طاقتور بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، یہ ایک طے شدہ اصول ہے۔ اسے ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی زبان میں تھوسیڈائڈز ٹریپ کے نام سے جانتے ہیں کہ کوئی بڑی طاقت چھوٹی طاقت کو بڑے بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ موجودہ زمانے کی ہمارے پاس معلوم تاریخ ہے، اس معلوم تاریخ میں ہمیں اس طرح کے 15 واقعات ملتے ہیں، اور ان 15 واقعات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 12 کے اندر جنگیں ہوئی ہیں شدید، طاقت کے پانسے جو ہیں وہ پلٹ گئے۔ صرف 2 واقعات تاریخ میں ایسے ہیں جب یہ جنگیں نہیں ہوئیں۔ جس وقت ہم صورتحال میں کھڑے ہیں، دنیا ایک بالکل نئے منظرنامے کے ساتھ موجود ہے۔ ہم نے 1945 سے پہلے کی جو دنیا دیکھی، اس میں دنیا ملٹی پولر تھی، یعنی طاقت کے مراکز بہت سارے تھے۔ فرانس ایک طاقت تھا، جرمنی ایک طاقت تھا، برطانیہ ایک طاقت تھا، روس ایک طاقت تھا، جاپان ایک طاقت تھا، اٹلی ایک طاقت تھا، امریکہ بھی ابھر رہا تھا۔ لیکن جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد اس دنیا میں طاقت کے مراکز 2 جگہ منتقل ہو گئے، ایک سوویت یونین اور ایک دوسرا امریکہ۔ اور 1945 سے 1991 تک کے زمانے میں ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک کشمکش دیکھی، سرجنگ دیکھی، دنیا کو 2 بلاکس میں تقسیم دیکھا۔ ہماری ہندوستان کے ساتھ جو 2 جنگیں ہوئیں 65 اور 71 کی، وہ اسی تناظر میں ہوئی تھیں۔ 1965 کے اندر دیکھیں تو دنیا بھر کے اندر ویتنام کی جنگ جو پہلے سے جاری تھی وہ چل رہی تھی، اور دوسری جنگ ایک ہماری تھی۔ 1971 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اگین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگوں کے معاملے میں ایک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ ہے، اور ابھی ویتنام کی جنگ جو ہے امریکہ کی جاری ہے۔ تو ہم اس وقت ایک بلاک کا حصہ تھے، لیکن آج 2025 مئی میں صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ ایک سولو پاور بن گیا، سپریم پاور بن گیا۔ بیلنس جو تھا دنیا کا وہ بالکل اس کے حق میں چلا گیا، اس کے مد مقابل کوئی نہیں تھا۔ لیکن آج دنیا کئی پولز کے اندر تقسیم ہے، طاقت کے نئے مراکز ابھر رہے ہیں۔ روس کی صورت میں وہ دوبارہ ایمرج کر رہا ہے، ترکی کی صورت میں، پاکستان کی صورت میں، ہندوستان کی صورت میں۔ تو یہ ایک ایسا، اور چین کی صورت میں ایک ایسا فیز چل رہا ہے کہ جس میں بہت زیادہ افراتفری تھی۔ ہم عام طور پہ جنگوں کے لیے موازنہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا جی اس کے پاس فائر پاور اتنی ہے، اس کے پاس اتنے ٹینکس ہیں، اس کے پاس اتنے جہاز ہیں، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اس کے پاس اتنی زمینی فوج ہے، اس کے پاس اتنی سب میرینز ہیں۔ تو پاکستان تو اس مقابلے میں ہندوستان سے بہت پیچھے۔ ویسے بھی آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو 1 اور 6 کا تناسب ہے، رقبے کے لحاظ سے بھی 1 اور 6 کا تناسب ہے، معیشت میں یہ تناسب اور زیادہ گہرا ہے، ہندوستان کے حق میں زیادہ ہے، ہمارے حق میں کم ہے۔ تو ایسے میں جو عقل کے غلام جو ہیں وہ اگر اس کی بنیاد پر دیکھیں، جس کو ریشنل تھنکنگ کہا جاتا ہے، تو اس میں تو پاکستان کا کوئی میچ ہی نہیں ہے ہندوستان کے ساتھ، تو موازنہ ہی نہیں ہے۔ تو پاکستان کے لوگوں کے اندر نفسیاتی طور پہ اپنی برتری کا احساس موجود رہا، لیکن سن 2000 کے بعد سے ان 25 برسوں میں مسلسل ہمیں یہ باور کروایا گیا کہ نہیں، ہم ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو دیکھیے 71 میں کھو چکے سب کچھ، دیکھیے جی وہاں ڈیموکریسی ہے، دیکھیے جی وہ تو ایک بہت بڑی معیشت ہے، وہ تو $1 ٹریلین کے اوپر معیشت پہنچ چکی ہے، وہ آپ کیا کریں گے اس کے مقابلے میں؟ ان 25 سالوں میں میڈیا نے مسلسل، لوگوں نے مسلسل اذہان کو ہندوستان کے حق کے اندر مغلوب کر دیا کہ جی پاکستان اس قابل نہیں ہے۔
تو یہ 25 سالوں کا بنا ہوا ذہن جو ہے وہ اچانک 3-4 دن کے اندر ایک مارکے کے نتیجے میں بدل جاتا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا ہے. آج فائر پاور بے معنی ہو گئی ہے. جنگ کے ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں. آپ کے پاس 13 لاکھ فوج زمین پہ موجود ہے، اور اگر آپ کو آسمان میں برتری نہیں ہے، اور آسمان پہ برتری کا مطلب ہرگز فائٹر پلینز، صرف فائٹر پلینز نہیں ہیں. بالکل ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں. سیٹلائٹ کا دور ہے. ہماری زمین سے، کرۂ ارض سے اسپیس کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر کا. اسپیس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس سے اوپر 300 کلومیٹر مزید اوپر انٹرنیشنل اسپیس سینٹر ہے، مرکز ہے، جہاں پر دنیا کے تمام سیٹلائٹس جاتے ہیں اور رکتے ہیں اور آربٹ میں جاتے ہیں اور اپنا وہ سارا کام کرتے ہیں. جی پی ایس کا سسٹم امریکہ کے پاس ہے، اور بیڈو کے نام سے چین کے پاس ہے. چین کے پاس جو سسٹم ہے اس میں کوئی 42 سے 45 فردر سیٹلائٹس ہیں جو وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں. ہندوستان کا بھی اپنا سیٹلائٹ سسٹم ہے، باقی ممالک کی بھی سیٹلائٹ سسٹم ہے، اور اس سیٹلائٹ سسٹم سے آپ کو جو وہاں پہ انفارمیشن مل رہی ہے اس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کریں گے. اب جنگیں اس طریقے سے نہیں ہیں. اب جنگیں یہ ہیں کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ کون شخص کہاں پہ ہے اور وہ کہاں جا رہا ہے، اس کو ٹریک کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی مدد سے اسرائیل نے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ پورے کیے ہیں، اپنے مطابق اس نے پورے کیے ہیں. وہ اس کا پلان ہے، اور اللہ کا پلان ظاہر ہے کچھ اور ہے. حزب اللہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، حماس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، ایرانی سائنٹسٹ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، وہ ہم نے جون میں بھی دیکھا. تو یہ بالکل ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں. اب جنگ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس 6.5 لاکھ زمینی فوج ہے اور ہندوستان کے پاس 13 لاکھ زمینی فوج ہے. اب اس کی حیثیت بہت مختلف ہو چکی ہے. اب حیثیت یہ ہے کہ آپ کی معیشت $1 ٹریلین پہ پہنچ گئی ہے، یا آپ چند $100 بلین پہ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی صورت میں. تو آپ بہتر اسمارٹ سولوشنز کے ذریعے سے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. تو اس صورت کے اندر ہمارے لیے یہ خوشی کی بات بھی ہے کہ ہم نے عملی طور پہ یہ پروو کیا اللہ کی توفیق سے. ہم نے اس حق اور باطل کے حوالے سے، اگر میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی زبان کے اندر بات کروں، تو 1945 میں ناگاساکی، ہیروشیما، جاپان کے جنگ ہارنے، سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے کے بعد جو ایک نیا عالمی نظام، ایک نیا عالمی ادارہ بنا UNO کی صورت میں، اور اس سے پہلے 1920 میں لیگ آف نیشنز بھی بن چکا تھا. تو اس نظام کے 4 پرنسپلز رکھے گئے. ان میں سے ایک پرنسپل یہ ہے کہ ہر ملک جو ہے اس کی ساورینٹی کا احترام کیا جائے. جنگوں کو، دوسرا پرنسپل، جنگوں کو روکا جائے، امن کو قائم کیا جائے، قوموں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی جائے. کسی ملک، ساورن ملک کے اوپر حملہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرائم ہے. تو پاکستان پہ باطل نے، ہندوستان نے جو اچانک حملہ کیا، یہ انٹرنیشنل لا کی روح سے بھی کرائم تھا. یہ باطل کے زمرے میں آتا ہے. اور پاکستان کے حق کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان نے اپنا ڈیفنس کیا ہے، اور انٹرنیشنل لا اور ساورینٹی کا لا وہ الاؤ کرتا ہے آپ کو اس چیز کے لیے. اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں بہت سارے سامعین کے لیے اور حاضرین کے لیے، کہ اپنے ملک کی آزادی، اپنے علاقے کی جد و جہد آزادی کے لیے اسلحے کا استعمال انٹرنیشنل لا کے اکارڈنگلی ہے، بالکل اس کے مطابق ہے، اور حماس نے اس کے مطابق کام کیا. اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے سویلینز کو پکڑ لیا، انہیں مارا. لیکن یہاں پہ بھی یہ ادھورا سچ ہے، وہ سویلینز نہیں، وہ سارے کے سارے آرمڈ ہیں، اور وہ سیٹلرز ہیں، انہوں نے زمینوں کو چرایا ہے، وہ لینڈ گریبرز ہیں. تو انٹرنیشنل لا کی دوسری انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے وہ سویلینز نہیں ہیں. if they were killed by حماس. ہم حق اور باطل کی بات کر رہے تھے. تو اس مارکہ حق و باطل کے اندر ہم نے دیکھا کہ محض 4 دن کا، بلکہ 3.5 دن کا جو واقعہ ہے، اس کے اندر ساری چیز بالکل پلٹ کے رہ گئی. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو حالات حاضرہ پہ نظر رکھتے ہیں، 3 اگست کو انڈین آرمی کے ایئر چیف جو ہیں، انہوں نے کسی ایک یونیورسٹی کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 6 طیارے پاکستان کے گرائے ہیں.
اس کی ویڈیو بنی تھی، وہ وائرل ہوئی اور 9 اگست کو منظر عام پر آئی، اور انڈین میڈیا اور پھر انٹرنیشنلی بھی یہ چیز سامنے آئی. بات 3 اگست کو کہی گئی تھی، 9 اگست کو سامنے آئی، تقریباً 3 مہینے کا وقفہ. اور اس کے بعد 3 مہینے کے بعد ان کو خیال آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 6 طیارے پاکستان کے گرائے. اس سے پہلے انیل چوہان سے سنگاپور میں پوچھا گیا تھا پچھلے مہینے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ طیارے کتنے گرے ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس سے لرن کیا گیا. یعنی کہیں انہوں نے کنفیس نہیں کیا. اب اپنی پبلک اوپینین کو چینج کرنے کے لیے اور انٹرنیشنلی جو ان کا ایک امیج بگڑ رہا تھا اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک انہوں نے یہ چیز کہی ہے جس کے اندر اس چیز کی نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے نہ ان کے پاس کوئی اور چیز موجود ہے. تو اس طریقے سے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی 65 کی جنگ کے بعد کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی، اتنی اہمیت نہیں ملی. 71 میں تو ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا، ہمارے ملک کا ایک ٹکڑا ہی ٹوٹ گیا. لیکن 2025 کے اندر مئی کے اندر معاملہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. اور اس سے جسٹ نیکسٹ منتھ ایران کے اندر اسرائیل کا حملہ 12 دن تقریباً، اور بالآخر وہ جب اس سے کچھ نہ ہوا اور تل ابیب کا بیڑا غرق ہو گیا تو امریکہ کو کودنا پڑا درمیان میں. اور پھر امریکہ کو بھی جواب قطر کے اندر اس کے ایک اڈے کے اوپر ایران کی طرف سے دیا گیا. اور پاکستان کا اس میں کیا رول رہا اور کیا رول نہیں رہا یہ آنے والے وقت میں آشکار ہو جائے گا. لیکن ان کی پارلیمنٹ میں تشکر تشکر پاکستان تشکر کے نعرے، اور امت مسلمہ کے اندر جو ایک بیداری تھی. میں سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہا تھا اس پورے عرصے کے اندر جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا مئی والا واقعہ، تو میں دیکھ رہا تھا کہ عالم عرب کے اندر اس قدر مسلمانوں کے اندر خوشی کا احساس ہے. اچھا، آج کے دور کے اندر زبان کوئی بیریئر نہیں ہے. اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ایپس کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں، تو میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں کوئی یوٹیوب پہ عربی چینل میں لگاتا تھا اور اس کے سائٹ کے اوپر جو ہے مجھے چیٹ جی پی ٹی کے تھرو اس کی پوری ٹرانسکرپٹ عربی میں مل جاتی تھی، جسے میں کاپی کر کے چیٹ جی پی ٹی سے ہی اس کا اردو ترجمہ کروا لیتا تھا، اس کی سمری حاصل کر لیتا تھا. تو مجھے پتا چلتا تھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور پلس جو نیچے اس کے لوگوں کے کامنٹس ہیں اس کو دیکھ کے ایک احساس ہو رہا تھا کہ امت کا وجود جو تقریباً جو ہے اس کے اوپر ہم نے بات بند کر رکھی ہے ایک طویل عرصے سے، مغربی قوم پرستی کے تصور کے تحت، سیکولر اور لبرل اقدار کے فروغ کے تحت ہم نے امت کا وہ تصور انما المومنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ تصور جو ہے وہ تقریباً بس صرف باتوں کی حد تک رہ گیا تھا. وہ پورے عالم عرب کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر نظر آیا. میرے پاس ایک دوست آئے، ان کا تعلق شام سے تھا، شامی، تو انہوں نے اپنا ڈی پی جو ہے وہ پاکستان کا فلیگ لگا دیا. اور یہ کوئی ایک ایگزامپل نہیں، اس طرح کی متعدد ایگزامپلس ہیں. تو اس مارکہ حق و باطل میں اور بنیان مرصوص کے اندر یہ کہ ہمارے تمام سیاسی اختلافات کے باوجود ہمارے درمیان اتحاد اور یگانگت، وہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت کے بالکل منتشر قوم، اور وہ کسی ایک مقصد کی وجہ سے باہر متحد ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے 100% لوگ متحد تھے، لیکن غالب اکثریت جو تھی وہ باہر متحد تھی. تو یہ اس سے ہم نے حاصل کیا. ہم نے عالم اسلام کے اندر جو ہے ایک جذبہ پیدا کیا کہ جب ہمیں ہر طرف سے بری خبریں آ رہی ہیں، فلسطین سے روزمرہ بنیادوں پہ انتہائی تکلیف دہ خبریں آ رہی ہیں، ہم شام سے بری خبریں سنتے ہیں، ہم لبنان میں بری خبریں سنتے ہیں، ہم بری خبریں سنتے ہیں کہ جناب جو ہے نا جی ایران پہ اٹیک ہو گیا، پھر پاکستان پہ یہ جو سب کچھ ہوا. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اسرائیلی ایڈوائزرز اس وقت یہاں پر موجود تھے، اس لیے کہ ان کی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی تھی، ان کے ڈرونز یہاں استعمال ہو رہے تھے. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اتنا بڑا ملک، اتنا طاقتور ملک، ان کا ذہن اتنا چھوٹا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ترکی کا بائیکاٹ کرو، آذربائیجان کا بائیکاٹ کرو. انہوں نے پاکستان کی مدد کی ہے، ترکی نے مدد کی ہے ڈرون دے کر، اور جو تمہیں ڈرون اسرائیل نے دیے بلکہ تمہارے پاس ان کے ایڈوائزرز ہیں، تمہارے پاس وہ صلاحیت بھی نہیں ہے. واٹ اباؤٹ دیٹ؟ اور پھر تم چین کے خلاف بات کرو جی انہوں نے J-10 دیا، تو ذرا چین کے خلاف بائیکاٹ کر کے دکھاؤ. $120 ارب کی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت ہے. ہندوستان $113 ارب کی امپورٹ کرتا ہے اور 7 ارب کی چین کو چیزیں بیچتا ہے. انڈیا کی ساری اکانومی کلیپس ہو جائے اگر وہ وہاں سے ساری چیزیں بند کر دے. تو اس چیز نے پاکستان کو اسٹریٹجیکلی امپورٹنس دی. پاکستان کو جس طرح سے عالمی سطح پہ پذیرائی ملی، ہندوستان کو جس طرح سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، یہ تاریخ کا ایک بہت بالکل مختلف باب ہے. تو اس مارکہ حق و باطل میں اللہ نے ہم پہ رحمت فرمائی، اور اس رحمت کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو کمٹمنٹس ہم نے 1940 کی قرارداد میں اور 1947 کے اندر اس وطن کو حاصل کرنے کے بعد کی تھی، ان کمٹمنٹس کو پورا کرنے کا وقت تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا. چلیے، اٹس نیور ٹو لیٹ.
ابھی بھی 2025 کے اندر ان کمٹمنٹس کو پورا کر دیجئے. اللہ کی رحمت انشاءاللہ ہم پہ سایہ فگن ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. یہ تھے ڈاکٹر محمد الیاس انصاری صاحب جو عالمی تناظر میں مارکہ حق و باطل پر گفتگو کر رہے تھے.